على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. سارے دوست درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، بالخصوص صاحب صدر حضرت قبلہ الشیخ الحاج علامہ حافظ مفتی عبدالحلیم نقشبندی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، آج کی یہ خوبصورت باوقار اور بارونق محفل مبارکہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالی احباب کا کوشش کرنا اور تسلسل کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوستو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان ڈھونڈنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، میری پہچان کیا ہے، میں کہاں سے آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی کا گزارنے کی غرض و غایت کیا ہے. انسان ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنا پتہ تلاش کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اپنا سراغ لگانے لگتا ہے، تو پھر وہ تلاش کرتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، مجھے کس نے بھیجا ہے، کن مقاصد کے لیے بھیجا ہے. یہ جستجو اس کے من کی ہوتی ہے. اس جستجو میں بڑے لوگ آگے بڑھے، بڑے لوگوں نے سفر کیا، صحیح رستہ نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے گمراہ بھی ہوئے، بہت ساری پیچیدگیوں کا شکار بھی ہوئے. ویسے تو زمین و آسمان میں جگہ جگہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن مالک کائنات کی پہچان کرنے کے لیے، اپنے رب کو، اپنے خالق رازق اور مالک کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی کوئی نشانی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبوب پاک علیہ السلام وہ دلیل ناطق ہے کہ جو حضور تک پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا سراغ پاتا ہے، اور جو رب تک پہنچ جاتا ہے وہ پھر خود شناسائی بھی حاصل کرتا ہے، اسے اپنا بھی پتہ چل جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف جگہوں پہ اس حقیقت کا اعلان فرمایا ہے. ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں فاتبعونی، میری پیروی کرو. اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک انسان کا پہنچنا، حضور کے مقدس قدموں تک رسائی پانا، حضور سرور عالم علیہ السلام کی غلامی کرنا، نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنا، اتباع کرنا، یہ بندے کو اللہ کا محبوب بناتا ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایک تڑپ تھی کہ ہم دیکھیں ہمارا رب کون ہے، خالق کون ہے، مالک کون ہے. یہ تڑپ تھی. ایک دن صحابہ کرام کی ایک جماعت جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور دیر ہو گئی سجدہ کرتے عبادت کرتے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے اس کے نام پر قربانیاں پیش کرتے حضور اب دل بڑا کرتا ہے ہمیں بتائیں ہمارا رب کہاں ہے ہمارا اللہ سے ملنے کو دل کرتا ہے اس کی زیارت کو جی چاہتا ہے بتائیں ہمارا رب کہاں اور یہ طلب نہ بندہ مومن میں ہونی چاہیے یعنی اس کا دل کرنا چاہیے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز یہ طلب ہونی چاہیے اقبال نے کہا نا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں اور پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں یہ تو میں نے سب کے سامنے بول دیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے حضور فرماتے تم میں سے جس کا رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے نا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اللہ بھی پسند کرتا ہے اس سے تو اللہ کی بارگاہ تک جانا اس کی رسائی پانا یہ بندہ مومن کے دل کی تڑپ ہے تو صحابہ جمع ہو کے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بتائیے ہمارا رب کہاں ہے تو قرآن مجید نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھے تو ان سے فرما دے میں ان کے قریب ہی تو ہوں یہاں ایک نقطہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ محبوب جب آپ تک آ گئے تو پھر میں قریب ہی تو ہوں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے کہ حضور سید عالم علیہ السلام تک جب کوئی رسائی پائے گا حضور کی سنت کو اپنائے گا شریعت کو اپنائے گا آپ کے مقام کو سمجھے گا آپ کی عظمتوں بلندیوں رفعتوں اور شانوں کو دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گا اللہ کی بارگاہ تک رسائی پانے کا کامل مکمل اکمل طریقہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کی ذات جس نے بھی اللہ کی بارگاہ تک رسائی پائی اس نے حضور ہی کے صدقے پائی جیسے جیسے کوئی حضور کی بارگاہ تک پہنچتا گیا وہ اللہ تک پہنچتا گیا ویسے بھی صوفیاء نے نا جو تصوف کی اصطلاحات بیان فرمائی ہیں تو ان میں صوفیاء کچھ اس طرح کی اصطلاحات بھی بیان فرماتے ایک ہے بندے کا چلنا اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کی معرفت پانے کے لیے یہ مقام نفی ہے اسے ہر چیز فنا کرنی پڑے گی ہر چیز کی نفی کرنی پڑے گی پھر اللہ تک جائے اور ایک ہے رب کرم کر دے واللہ یختص برحمتہ من یشاء وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے فرمایا وہ جب کرم فرمائے تو پھر مقام نفی نہیں پھر جمع ہی جمع ہے پھر وہ خود ہی رحمت کرتا ہے رستہ آسان کر دیتا ہے اور بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے رستہ آسان اور وہ رستہ آسان کیسے ہوگا واحد ذریعہ یہ ہے کہ فتح بھی ہو حضور کی غلامی کرے یہ سب سے آسان رستہ ہے اللہ کی بارگاہ تک جانے وہ جیسے ماشاءاللہ آپ کافی لوگ چھتوں پہ موجود ہیں تو ہارون رشید بھی ایک دن اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا تو اچانک اس کی نظر گئی نیچے
تو اس نے دیکھا کہ حضرت بہلول دانا گزر رہے ہیں۔